بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت میں 12ویں مرحلے میں ہے۔ 12ویں مرحلے کی دوسری فصل توحید ذاتی واجب کے بیان میں ہے، یعنی واجب الوجود ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ عرض ہوا کہ مرحوم علامہ نے اس مطلب کے لیے 2 برہان ذکر فرمائے ہیں۔ برہان اول اسی اثبات واجب تعالی والے برہان سے ہی توحید ذاتی کا اثبات ہے، یعنی واجب الوجود جب حقیقت وجود صرف ہے، یعنی اس کے وجود کے اندر کسی چیز کی دخالت نہیں ہے، خلیط نہیں ہے، حتیٰ کوئی بھی قید عدمی بھی وہاں پر نہیں ہے، لہذا صرف وجود ہے، وجود لا محدود ہے۔ خب جب صرف وجود ہے، وجود لا محدود ہے، تو اب آپ اس کا دوسرا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر فرض کریں کہ ایک جگہ پر ایک شیء لا محدود موجود ہو، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرے کی گنجائش نہیں رہتی، لہذا پہلا برہان وہی اثبات واجب تعالی کے برہان کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ وہ واجب الوجود بذات واحد ہے، اور عرض ہوا کہ اس کی وحدت بھی وحدت حق حقیقیہ ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا فرض نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دوسرا برہان جو معمولاً کلامی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے وہ یہ برہان ہے، اگر عالم کے اندر 2 واجب الوجود ہوں تو قہراً ان دونوں کے درمیان ایک مابعل اشتراک ہوگا، اور وہ مابعل اشتراک یہ ہے کہ دونوں واجب الوجود ہیں۔ خوب دوسری جانب سے اثنینیت امتیاز کے بغیر ممکن نہیں ہے، اگر 2 ہیں تو پس ممتاز بھی ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر واجب الوجود مابعل اشتراک اور مابعل امتیاز سے مرکب ہو جائے گا، اور جو مرکب ہو جائے وہ اجزاء کا محتاج ہوگا، اور جو اجزاء کا محتاج ہے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ یہ برہان دوم ہے۔ اس دوسرے برہان پر ایک مشہور شبہ جو شبہ ابن کمونہ کے نام سے ہے۔ اچھا، شبہ ابن کمونہ کے بارے میں مختلف آراء اور نظریات ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ابن کمونہ یہودی تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہ، ابن کمونہ شیخ اشراق کے شاگرد تھے۔ علی ای حال تاریخ کے اندر یہ ایک مشہور شبہ ہے برہان توحید پر، حتیٰ کہ مرحوم کاشف الغطاء اپنی بعض تصانیف میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اساتید سے سنا کہ محقق خنساری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کا ظہور ہو جائے تو میں ان سے کسی معجزے کا تقاضا نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ آپ ابن کمونہ کے شبہ کا جواب دیں، تو امام علیہ الصلاۃ والسلام اس کا جواب دے دیں گے تو میرے لیے ثابت ہو جائے گا کہ وہ امام ہے۔ خوب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی زمانے میں اس شبہ کو بہت ہی سنگین شبہ سمجھا جاتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے بقول علامہ حسن زادہ آمولی دام ظلہ العالی کے کہ اصالت ماہیت اور جو مشاء کا نظریہ ہے کہ موجودات حقائق متباین بتمام ذات ہیں، ان دونوں نظریات کے اعتبار سے واقعاً شبہ ابن کمونہ کا جواب دینا واقعاً بہت مشکل ہے، لیکن اصالت وجود کے مبنا کے مطابق پانی پینے کی طرح بالکل 2 منٹ میں اس شبہ کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، آتے ہیں شبہ ابن کمونہ کی طرف۔ یہ شبہ ہے کیا؟
ابن کمونہ نے اس استدلال کو مد نظر رکھا جو دوسرا استدلال ہم نے آپ کے سامنے قائم کیا۔ ابن کمونہ کہتا ہے کہ بھائی کیا اشکال ہے کہ عالم خارج کے اندر دو واجب الوجود ہوں اور دونوں واجب الوجود بسیط ہوں اور دونوں متباین بتمام ذات ہوں، خوب اس میں کیا اشکال ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو واجب الوجود اگر ہوں گے تو ان کے درمیان ایک مابل اشتراک ذاتی ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک مابل امتیاز ہو، پھر مابل اشتراک اور مابل امتیاز کی ترکیب کی وجہ سے دونوں مرکب ہو جائیں گے، تو ابن کمونہ کہتا ہے کہ نہ، اصلاً دونوں واجب الوجود متباین بتمام ذات ہیں، اصلاً کوئی مابل اشتراک ذاتی نہیں ہے، وہ علیحدہ واجب ہے، یہ علیحدہ واجب ہے۔ خب کون سی ترکیب لازم آتی ہے؟ کوئی بھی ترکیب لازم نہیں آتی۔ اچھا ممکن ہے کوئی بندہ سوال کرے بابا دونوں واجب الوجود ہیں، یہ مابل اشتراک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہ، دونوں متباین بتمام ذات ہے، اور واجب الوجود کو جو آپ دونوں واجب پر حمل کرتے ہیں یہ ایک مفہوم عرضی کے عنوان سے۔ خب ایک مفہوم عرضی آپ کس طریقے سے دو متباین چیزوں پر حمل کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ دونوں واجب الوجود پر ایک مفہوم عرضی کے عنوان سے واجب الوجود کو حمل کریں، نہ کہ یہ مفہوم عرضی اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ واقع اور حقیقت میں خارج میں دونوں کے درمیان ایک جزء مشترک پایا جاتا ہے، نہ، دو متباین حقیقتیں ہیں متباین بتمام ذات۔ خب یہ شبہ ابن کمونہ کے نام سے معروف ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی اس شبہ کے 3 جوابات دیتے ہیں کہ بنیادی ترین جواب وہی ایک ہے۔ خب مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دو واجب الوجود متباین بتمام ذات ہیں، ان کے درمیان کوئی جہت مشترکہ نہیں ہے۔ خب جب متباین بتمام ذات ہیں اور ان کے درمیان کوئی جہت مشترکہ نہیں ہے تو ایک مفہوم مشترک کو آپ کیسے انتزاع کرتے ہیں؟ بھائی مفہوم مشترک کو جو آپ دو متباین بتمام میں ذات چیزوں سے انتزاع کر رہے ہیں، یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ بھائی ایک مفہوم مشترک کا انتزاع کرنا اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ ایک حقیقت، ایک چیز دونوں کے درمیان مشترک ہے، وگرنہ کیسے آپ انتزاع کر سکتے ہیں؟ یعنی عیناً جس طریقے سے ہم نے مشاء کو جواب دیا تھا بحث تشکیک میں، مشاء کہہ رہے تھے نا موجودات متباین بتمام ذات ہیں، تو وہاں پر ہم نے عرض کیا تھا بابا اگر وہ متباین بتمام ذات ہیں تو ان سے مفہوم واحد وجود کو آپ کیسے انتزاع کر رہے ہیں؟ متباین بتمام ذات حقائق سے تو ایک مفہوم مشترک انتزاع نہیں ہوتا، کیونکہ مزاج مفہوم اور مصداق ایک ہی چیز ہے، ایک کو آپ خارج میں لے کر آئے مصداق بنتا ہے، ذہن میں لے کر آئے مفہوم بنتا ہے۔ تو بس یہ آپ کا بس فرضیہ ہے، بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا یہ پہلا جواب شبہ ابن کمونہ کا کہ بہترین جواب ہے۔ دوسرا اشکال جو مرحوم علامہ شبہ ابن کمونہ پر کرتے ہیں وہ ابن کمونہ نے تعبیر استعمال کیا مختلفتان بتمام الماہیہ، دونوں واجب الوجود متباین ہیں اور دونوں علیحدہ علیحدہ ماہیتیں ہیں، ایک ماہیت جداگانہ ہے، دوسرا ماہیت جداگانہ ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ بابا ہم نے تو ثابت کیا کہ واجب الوجود کے لیے ماہیت نہیں ہے اور آپ دو علیحدہ ماہیتیں فرض کر رہے ہیں۔ دوسرا اشکال اس بات پر ہے۔ اور تیسرا اشکال کہ یہ ابن کمونہ کہتا ہے دونوں میں سے ہر ایک واجب الوجود کی ذات کا تقاضا وجود ہے، ذات یعنی وہی ماہیت، یعنی ہر واجب کی ذات اور ماہیت اس کے وجود کا تقاضا کرتی ہے۔ خب اس کا مقصد یہ ہے کہ بابا ماہیت کے جو امر اعتباری ہے ایک امر اصیل کا تقاضا کر رہی ہے، یعنی ایک امر اعتباری مقتضی ہے، سبب ہے ایک امر اصیل کے لیے۔ خب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس طریقے سے شبہ ابن کمونہ کا جواب دیتے ہیں۔ پھر آخر فصل میں 2 نتیجے لیتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت نتیجے، ان کو میں عبارت میں پہنچتا ہوں تو وہاں پر وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں تتمتون فرماتے ہیں کہ اس بحث کا تتمہ اورد ابن کمونہ علی هذه الحجہ، ابن کمونہ نے اس حجت پر ایک اشکال وارد کیا ہے
اور عرض کیا کہ یہ اشکال اگر اصالت الماہیت کے قائل ہو جائیں یا موجودات کو حقائق متباینہ قرار دیں جیسا کہ مشاء قرار دیتے ہیں تو واقعاً بہت ہی مشکل ایراد ہے، جواب بہت مشکل ہے۔ لیکن اصالت وجود کی بنا پر اصلاً دو تا چار تا 2 منٹ میں جواب دیا جا سکتا ہے۔ ابن کمونہ یہ کہتے ہیں انہو لما لا یجوز ان یکون ہناک ہویتان بسیطتان مجہولتا الکن مختلفتان بتمام الماہیہ یکون کل منہما واجب الوجود بذاتے۔ خب ابن کمونہ کہتے ہیں کہ انہو لما لا یجوز، بھائی شان یہ کہ کیوں جائز نہ ہو کہ ہمارے سامنے 2 ہویتیں ہوں جو دونوں بسیط ہیں اور دونوں مجہولت الکون ہیں، ان کے کون کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور دونوں مختلف ہیں بتمام ماہیت، اصلاً دونوں کی علیحدہ علیحدہ جدا گانا ماہیت ہے، متباین بتمام ذات ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک واجب الوجود ہے بذات ہی، وَيَكُونُ مَفْهُومُ واجب الوجود مُنْتَزَعًا مِّنْهُمَا مَقُولًا عَلَيْهِمَا قَوْلًا عَرَضِيًّا، کأنه یہ دخل مقدر ہے۔ کوئی بندہ ابن کمونہ پر اشکال کرتا ہے اگر دونوں متباین بتمام ذات ہیں تو واجب الوجود دونوں سے کیسے انتزاع ہو رہا ہے؟ تو کہنا ہے کہ بابا مفہوم واجب الوجود کو جو ہم دونوں سے انتزاع کرتے ہیں اور دونوں پر اس کو حمل کرتے ہیں، یہ حمل عرضی ہے، ایک مفہوم عرضی کے طور پر ہے، نہ کہ ایک ایسا مفہوم ہے جو واقع اور حقیقت میں ان کے درمیان اشتراک ذاتی کو بیان کر رہا ہے۔ خب یہ ابن کمونہ کا اعتراض۔ وَأُجِيبَ عَنْهُ، فرماتے ہیں کہ اس ابن کمونہ کے شبے کا جواب دیا گیا۔ پہلا، بِأَنَّ فِيهِ انتزاع مفہوم واحد من مصادیق مختلفة بما هي مختلفة وهو غیر جائز۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ آقا آپ کی بات کو ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ مصادیق مختلفہ بما ہی مختلفہ سے مفہوم واحد کو انتزاع کریں، اور ہم پہلے مرحلے میں ذکر کر چکے ہیں یہ ناممکن ہے۔ اگر جو مختلف چیزیں ہیں ان سے ایک مفہوم کو انتزاع کر سکتے ہیں اگر ان میں جہت واحدہ موجود ہو، لیکن مختلف بما ہی مختلف سے تو مفہوم واحد انتزاع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلا اشکال۔ الا ان فی اثبات الماہیت للواجب، دوسرا اشکال۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ آپ کی بات کا لازمہ یہ ہے کہ آپ واجب تعالیٰ کے لیے ماہیت کو ثابت کریں، کیونکہ وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ مختلفتان بتمام الماہیہ، جبکہ وقت تقدم اثبات ان ماہیتہ تعالیٰ وجود ہو، جبکہ پہلے گزر چکا کہ واجب تعالیٰ کے لیے ماہیت نہیں، اس کی ماہیت وہی اس کا وجود ہے۔ تیسرا اشکال، وفی ایضاً اقتضاء الماہیت للوجود، یہ تیسرا اشکال۔ تیسرا اشکال یہ کہ پس وہ ماہیت اس وجود کا تقاضا کرے۔ اب یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ امر اعتباری جو ماہیت ہے ایک امر اصیل کے لیے مقتضی ہو؟ وفی ایضاً اقتضاء الماہیت للوجود، لازمہ بھائی آپ کی بات کا یہ ہے کہ ماہیت مقتضی وجود ہو، ذات واجب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وجود واجب رکھے۔ خب تقاضا یعنی وہی سببیت، کیسے ہو سکتا ہے کہ واجب کے لیے آپ ذات اور ماہیت فرض کریں کہ جو اعتباری ہے اور وہ سبب اور مقتضی ہو وجود کے لیے؟ یہ تیسرا اشکال۔ وقت تقدم اصالتہ و اعتباریتہ، جبکہ وجود کی اصالت ثابت ہو چکی اور ماہیت کی اعتباریت۔ ولا معنی لاقتضاء الاعتباری للاصیل، اصلاً کوئی معنی نہیں ہے کہ ایک امر اعتباری مقتضی ہو امر اصیل کے لیے۔ تمام شد۔ خود پہلا نتیجہ جو مرحوم علامہ سے لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت نتیجہ ہے۔ جب ہم نے کہا کہ وہ واجب الوجود حقیقت صرف ہے، خوب اس کا لازمہ یہ ہے کہ وجود واجب لامحدود ہوگا، حتیٰ کسی حد کے ساتھ آپ اس کو مقید نہیں کر سکتے، ایک وجود لامحدود ہے، حقیقت صرف ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں محدود ہے تو مخلوط ہو جائے گا وجود اور عدم سے، یہاں تک ہے پھر نہیں ہے۔ خوب یہ محدودیت ہے۔ محدودیت کا لازمہ یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ واجب کو مرکب کر رہے ہیں وجود اور عدم سے، اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ حقیقت وجود باری تعالی لامحدود ہے،
لہذا آپ خدا سے کسی کمال وجودی کو سلب نہیں کر سکتے. حتیٰ جو صفات سلبیہ کے بارے میں بحث آئے گی وہاں پر ہم ذکر کریں گے. صفات سلبیہ سے مراد یہ ہے کہ خدا کے اندر نقائص کو سلب کر رہا ہے. کسی وجود اور کمال وجودی کو خدا سے آپ سلب نہیں کر سکتے. یہ وہی مطلب ہے کہ جو ملا صدرہ نے قاعدہ بسیط الحقیقت کے عنوان سے ذکر کیا ہے. مطلب کہ بہرحال یہ فرع اول ہم نے دوسرے مباحث میں بھی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، خصوصاً اسرار الآیات میں. لہذا اسی حد تک یہاں پر توضیحات عرض کرتے، اس سے زیادہ یہاں پر عرض نہیں کرتے. وَيَتَفَرَّعُ عَلَىٰ وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالَىٰ، پروردگار عالم کی وحدانیت پر متفرع ہوتی ہیں دو چیزیں. یتفرع علی وحدانیتہ تعالی بہذا المعنی، اس معنی میں جو آپ نے واجب الوجود کو واحد کہا، یعنی اس کی وحدت حق کا حقیقیہ ہے. کیا متفرع ہوتا ہے یہ؟ ان وجودہ تعالی غیر محدود بحد عدمی، پروردگار عالم کے وجود کو آپ کسی حد عدمی کے ساتھ محدود نہیں کر سکتے. کہ یوجب انسلابہ اما وراءہ، اس طریقے سے مقید کریں کہ وہ قید سبب بنے کہ اس جگہ تک ہونے کے بعد پھر آپ اس سے کسی اور چیز کو سلب کریں. نہ، خدا سے کسی چیز کو سلب نہیں کر سکتے. غیر محدود بحد عدمی کے یوجب، یہ حد عدمی سبب بنے انسلابہ اما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے ان چیزوں کو آپ خدا سے سلب کریں، وہ نہیں ہو سکتا. لہذا وجود باری لامحدود ہے. خوب اس لامحدودیت کے اپنے لوازم ہیں جو عرفان میں تفصیل سے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں. خوب یہ دلیل اول سے سمجھ میں آیا. دلیل دوم سے، باری تعالیٰ سے ہر طرح کی ترکیب منفی ہے. خدا کے لیے کسی قسم کی ترکیب جائز نہیں ہے، کیونکہ ترکیب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محتاج ہو، اور خدا محتاج نہیں ہے. اچھا، میں دوسری جگہوں پر ان مطالب کو عرض کر چکا ہوں، یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں ترکیب کے بارے میں. تھوڑی سی وضاحت سن لے کہ معمولاً یہ مطالب دوسرے مقامات پر عرض کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اس مطلب کو سن لیں کہ ترکیب کے مطلق طور پر کتنے اقسام ہیں. دیکھیں آقا، ترکیب کے مجموعی طور پر چند اقسام ہیں. ایک مرتبہ ترکیب ہوتی ہے اجزائے خارجیہ بالفعل سے، مثلا جیسے جسم ہے، مادے اور صورت سے مرکب ہے. یہاں پر ترکیب ہے لیکن اجزائے خارجیہ بالفعل سے. ایک ترکیب یہ ہے. دوسری مرتبہ ترکیب ہے اجزائے بالقوہ سے، کہ یہ ہم نے جہاں پر حرکت کے بارے میں گفتگو کی، جسم کے بارے میں گفتگو کی، وہاں پر عرض کیا کہ مقدار جہاں پر بھی ہو وہاں پر اجزاء بالقوہ پائے جاتے ہیں. بالفعل نہیں ہے، ترکیب خارجی ہے لیکن اجزاء بالقوہ ہے. بالقوہ ہے یعنی مقدار کے اندر قابلیت ہے کہ تقسیم کو قبول کرے. یہ دوسری قسم. تیسری قسم ترکیب کی ہے ماہیت اور وجود سے ترکیب، کہ ہر ممکن الوجود ماہیت اور وجود سے مرکب ہے. ماہیت اور وجود سے مرکب ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جو بھی وجود محدود ہے وہ دو چیزوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے. ایک ہستی جو متن واقع کو تشکیل دیتی ہے، اور دوسری چیز ہے چگونگی ہستی، کیونکہ محدود ہے اس محدودیت سے بھی حکایت کرتا ہے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ ہر ممکن الوجود ماہیت اور وجود سے مرکب ہے. بس جہاں پر بھی وجود محدود ہوگا وہاں پر ماہیت اور وجود کی ترکیب ہوگی. اور تیسری ترکیب ہے وجود اور عدم سے ترکیب. اچھا، وجود اور عدم سے ترکیب یعنی کیا؟ پہلے مرحلے میں یہ تعبیر تھوڑی سی عجیب لگتی. عدم کوئی چیز تھوڑی ہے کہ جس چیز کو وجود کے ساتھ ملا کر ہم ایک تیسری چیز بناتے ہیں. نہ، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک وجود لامحدود نہ ہو، یعنی یہاں تک ہے اس کے بعد نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے. مثلا ہم ٹیبل کہتے ہیں، خوب ہم کہتے ہیں یہ وجود اور عدم سے مرکب ہے. وجود اور عدم سے مرکب ہے یعنی کیا؟ یہ ٹیبل ہے قلم نہیں، یہ ٹیبل ہے کاغذ نہیں. یعنی ایک حد تک اس کا وجود ہے، پھر اس کے وجود کا پھیلاؤ ختم ہو جاتا ہے، دوسری چیزیں یہ نہیں ہے.
یہ ہو جائے گا وجود اور عدم سے ترکیب، اس کو کہتے ہیں وجود اور عدم کی ترکیب، درست ہے؟ تو ہم کہتے ہیں واجب تعالیٰ کے لیے ان میں سے کوئی بھی ترکیب نہیں ہے، کیونکہ ترکیب کس طرح کی بھی ہو، چاہے ترکیب خارجی اجزاء بالفعل سے ہو، چاہے ترکیب خارجی اجزاء بالقوہ سے ہو، چاہے ترکیب عقلی ہو، چاہے ترکیب تعلیلی ہو ماہیت اور وجود سے ہو، چاہے ترکیب وجود اور عدم سے ہو، ان تمام ترکیبات کا لازمہ احتیاج ہے۔ خوب، کیونکہ ان تمام ترکیبات کا لازمہ یہ ہے کہ وہ محدود ہو، خوب محدود حد دینے والے کا محتاج ہے، لہذا خداوند متعال کے لیے کسی قسم کی ترکیب فرض نہیں کر سکتے۔ یہ دوسرا مطلب۔ وَيَتَفَرَّعُ أَيْضًا، خوب پہلی فار برہان اول پر متفرع ہے، دوسری فار برہان دوم کے نتائج میں سے۔ ان ذاتہ تعالی بسیطۃ، ذات باری تعالی بسیط ہے، منفی عنہ ترکیب، خدا سے ترکیب کی نفی ہے، بأی وجہ فریض، ترکیب کوئی بھی فرض کریں کہ میں نے اقسام ذکر کیے، اذ ترکیب بأی وجہ فرضا، اگر ترکیب کسی بھی طریقے سے ہو، لا یتحقق الا باجزاء یتالف من الکل، وہ ترکیب نہیں ہو سکتی مگر اجزاء کے ذریعے سے کہ جن سے وہ کل مرکب ہوتا ہے۔ وَيَتَوَقَّفُ تَحَقُّقُهُ عَلَى تَحَقُّقِهَا، کل کا متحقق ہونا ان اجزاء کے متحقق ہونے سے، ان اجزاء کے متحقق ہونے پر متوقف ہے۔ وَهُوَ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، پس یہ کل ان اجزاء کی طرف محتاج ہے۔ وَالْحَاجَةُ تُنَافِي الْوُجُوبَ الذَّاتِي، اور حاجت وجوب ذاتی کے منافی ہے۔ یہ علامہ کا بیان، میں یہاں پر مطلب کو کھول نہیں رہا، لیکن جو میں نے خارج میں ترکیب کی نفی کے لیے برہان ذکر کیا ہے نا، جو بیان تھا وہ تھوڑا لطافت پر مشتمل تھا، کیونکہ یہ جو ظاہر عبارت ہے اس پر شاید اشکال وارد ہو سکتا ہے، لیکن خارج میں جو میں نے عرض کیا بزرگان نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے، میں نے اس کی اعتبار سے تقریر کیا ہے۔ میرے خارجی بیان کہ جس میں نے ترکیب کی نفی کی ہے اور علامہ کا جو یہاں پر بیان ہے، اس میں تھوڑا سا تفاوت ہے۔ جو فطن اور چالاک طالب علم ہوگا اس کی طرف متوجہ ہوگا کہ میں نے خارج میں کیا بیان کیا اور علامہ کی ظاہر عبارت پر کون سا اشکال متوجہ ہو سکتا ہے، یہ آپ پر ہے، کھول کے بیان نہیں کرتا۔ خوب تمام شدہ فصل دوم، فصل سوم میں مرحوم علامہ توحید خالقیت اور توحید ربوبی کو بیان کرتے۔ اب تک بیان کر رہے تھے اس نقطے کو کہ واجب الوجود ایک ہے، یا جس کو آپ توحید ذاتی بھی کہیں۔ اس تیسری فصل کے اندر مرحوم علامہ توحید خالقیت اور توحید ربوبیت کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ اگر توحید ذاتی کے اس بات سے توحید خالقیت اور ربوبیت کا اس بات نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ واجب الوجود ایک سے زیادہ نہ ہو، لیکن کوئی بندہ کہے کہ واجب الوجود نے ایک معلول کو وجود دیا اور پھر خود سائڈ پر ہٹ گیا، اس دوسرے شے یعنی اس معلول اول کو جو واجب نے وجود دیا اس نے تمام کائنات کو خلق کیا۔ خوب یہ تصور تو کر سکتے ہیں، لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ یہ تصور غلط ہے۔ توحید واجب جس طریقے سے ذاتی ہے، اس طریقے سے توحید خالقیت اور توحید ربوبیت کو بھی ماننا پڑے گا۔ توحید خالقیت کا معنی کیا ہے؟ اگر توحید خالقیت کا معنی یہ کہ کائنات کے اندر جو بھی موجود خلق ہوتا ہے وہ بلا واسطہ یا مع الواسطہ مخلوق خدا ہے۔ دقت کیجیے گا، توحید خالقیت کا معنی یہ ہے کہ کائنات کے اندر خالق بالذات اور خالق مستقل فقط خدا کی ذات ہے، مع الواسطہ یا بدون واسطہ، خالق فقط وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تفویض ہے، جو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ خداوند منان نے نعوذ باللہ کچھ ذوات کو پیدا کر کے سارے امور ان کے حوالے کر دیے، ان کے سپرد کر دیے اور خود سائڈ پر ہٹ گیا، اب یہ غلط نظریہ ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، تفویض کی گنجائش نہیں ہے۔ توحید در خالقیت یہ ہے کہ بس خالق بالذات اور خالق مستقل بلا واسطہ یا مع الواسطہ فقط خدا کی ذات ہے۔ توحید ربوبیت کا معنی خوب خالقیت وہاں پر آتی ہے جہاں پر مبدئیت اولی کو ذکر کرتے ہیں، یعنی کمالات اولیہ، خالق وہاں پر استعمال ہوتا ہے، کمال اولی، مبدئیت اولی، اصل ایجاد،
وہاں پر خالقیت ہے. لیکن جو اس کے کمالات ثانویہ ہیں، خلق کرنے کے بعد جو اس کے کمالات ثانویہ عطا کرنا ہے، وہ ربوبیت کا کام ہے. پس ربوبیت وہاں پر ہے کہ جہاں پر ایک چیز کو خلق کیا خدا نے، بعد میں اس کی تربیت کرنا. خب تربیت کرنا یعنی اس کے کمالات ثانویہ کا اعطاء، اس کا تعلق ربوبیت سے ہے. درست ہے. خب یہ توحید ربوبی، جس طریقے سے خلق کرنے والی ذات فقط خدا کی ہے، اسی طریقے سے اس تمام کائنات کی تدبیر کرنے والی ذات بھی فقط خدا کی ہے. خدا کے علاوہ اور کوئی مدبر نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ایک نقطے کی جانب اشارہ کروں. دیکھیں، یہ جو ہم توحید خالقیت اور توحید ربوبی کا معنی کرتے ہیں، اس کا معنی کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ یا حکماء وہ آئیں اور آ کر اسباب اور وسائط کا انکار کریں. نہ، اسباب اور وسائط کا انکار نہیں ہے، کیونکہ مکتب تشیع کا جو نظریہ ہے قوس نزول اور قوس صعود دونوں کے اندر، اس کائنات کی تخلیق میں اور یہ جو کائنات پلٹ کے پھر خدا کی بارگاہ کی طرف جائے گی، قوس نزول وہ جو خدا کی جانب سے آئی ہے کائنات، اور قوس صعود جو پلٹ کے پھر خدا کی طرف جائے گی، ان دونوں مراحل میں، قوس نزول اور قوس صعود میں ائمہ اطہار واسطہ فیض ہیں. یہ تشیع کا نظریہ ہے. خوب یہ اس توحید خالقیت اور توحید ربوبیت کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، کیونکہ منافات اس صورت میں ہوتی جب نعوذ باللہ خدا کے مقابلے میں ہم ائمہ کو جداگانہ خالق قرار دیتے، نعوذ باللہ خدا کے مقابلے میں ائمہ اطہار کو ہم رب قرار دیتے، مستقل قرار دیتے. خوب اس صورت میں شرک لازم آئے گا. لیکن اگر اس وساطت کو قوس نزول میں اور توسل اور شفاعت قوس صعود میں، یہ استقلالی نہیں ہے، بلکہ یہ سببیت اور واسطہ پروردگار عالم کا بنایا ہوا ہے. اور پھر وہ سبب اور واسطہ بھی دونوں جگہوں پر مستقل نہیں ہوتا، غیر مستقل ہوتا ہے. حکماء کی تعبیر کے مطابق یہاں پر جو وساطت ہے بصورت طولی ہے، یہاں پر وساطت بصورت عرضی نہیں ہے، خدا کے عرض میں نہیں ہے، مقابل میں نہیں ہے، بلکہ طول میں ہے. فیض خدا کے وسائط ہے، مجاری ہیں. خب یہ دیکھے توحید خالقیت اور توحید ربوبی کے منافی نہیں ہے. اچھا، یہاں پر مرحوم علامہ دو برہان ذکر کرتے ہیں کہ برہان بالکل روشن ہے. برہان اول اس طریقے سے قائم کرتے ہیں، بابا پروردگار عالم کے علاوہ جتنے بھی موجودات ہیں وہ ممکن الوجود ہیں. یہ تو آپ نے پڑھا. اور ہر ممکن الوجود اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی ہے. خب جب اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی ہے تو پس اپنی ذات کے اندر ہر ممکن الوجود وجود سے خالی ہے. خب جب ہر ممکن الوجود اپنی ذات کی جانب سے وجود سے خالی ہے تو اس کو علت کی ضرورت ہے. وہ علت جو اس ممکن الوجود کو وجود دے رہی ہے یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے. اگر واجب الوجود ہے تو فثبت المطلوب، اگر واجب الوجود نہیں یا ممکن الوجود ہے تو پھر اس کو واجب الوجود کی ضرورت پڑے گی. لہذا کائنات کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں جس ممکن الوجود پر ہاتھ رکھیں گے اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ برہان اول. لہذا خالقیت اور ربوبیت خدا کی ذات میں منحصر ہے. برہان دوم امکان فقری کے ذریعے سے وارد ہوتے ہیں. اگر معلول بیچارہ ربط محض ہے، خب جو بیچارہ ربط محض ہے، فقیر محض ہے، فقر محض ہے، اس کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ علت کی جانب سے اور وہ واجب الوجود ہے. یہ دو بیان ذکر کرتے ہیں. الفصل الثالث فی ان الواجب تعالی هو المبدأ المفیض. پروردگار عالم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو مبدأ اور سرچشمہ ہے، المفیض جو افاضہ کرنے والا ہے، لکل وجود کہ یہ خالقیت ہے، وکمال وجودی کہ یہ ربوبیت ہے. اصل وجود
کا افاضہ خالقیت کہلاتا ہے، اور اصل وجود کے افاضے کے بعد کمالات ثانویہ کا افاضہ ربوبیت کہلاتا ہے۔ لہذا یہ فصل خالقیت اور ربوبیت دونوں کو شامل ہے۔ کل موجود غیرہ تعالی ممکن بالذات، آغا پروردگار عالم کے علاوہ جو بھی موجود ہے وہ ممکن بالذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انحصار الوجوب بالذات فیہ تعالی، واجب الوجود بالذات تو فقط خدا ہے۔ وکل ممکن فإن له ماہیتان، دوسرا مقدمہ، اگر ہر ممکن کے لیے ماہیت ہے کہ ہی التی تستوی نسبتها الی الوجود والعدم، اور ماہیت کی نسبت وجود اور عدم کی طرف برابر ہے۔ وہی التی تحتاج فی وجودها الی العلہ، خب جب یہ ماہیت اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی ہے تو پس یہ اپنے وجود میں علت کی محتاج ہے۔ بہا یجب وجودها فتوجد، اور اسی علت کے ذریعے سے اس ماہیت کا وجود واجب ہوتا ہے، پھر موجود ہوتا ہے۔ اب والعلت ان کانت واجبتا بالذات فہو، اگر وہ علت واجب بالذات ہے تو مطلوب ثابت ہے، وان کانت واجبتا بالغیر تو انتہا ذلک الی الواجب بالذات، اگر واجب بالغیر تو بالآخر منتہی ہوگا واجب بالذات کی طرف۔ پس فالواجب بالذات هو الذی، وہ واجب الوجود ہی ہے کہ یفیض عنہ وجود کل ذی وجود من الماہیات، ماہیات میں سے ہر صاحب وجود کا وجود اسی سے افاضہ ہوتا ہے، اس کو ایجاد کرنے والا وہی خدا ہے۔ یہ ایک برہان۔ ومن طریق آخر، دوسرے طریقے سے یوں بھی برہان قائم کر سکتے ہیں، وما سواہ تعالی من الوجودات الامکانیہ فقراء فی انفسها، کہ خوبصورت ترین تعبیر ہے امکان فکری کی بنا پر۔ آگا خدا کے علاوہ جتنے بھی وجودات امکانیہ ہیں وہ بذات خود فقیر محض ہیں، متعلقات فی حدود ذواتها، اپنے ذوات کے حدود کے اعتبار سے تعلق محض ہیں۔ فہی وجودات رابطۃ، یہاں پر دیکھیں عجیب توحید ہے، اور تمام ممکنات وجود ربط ہیں، لا استقلال لها حدوثاً ولا بقاءً، نہ ان کے لیے حدوثاً استقلال ہے نہ بقاءً استقلال ہے۔ یہ اس سے خوبصورت ترین توحید کا تصور آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وَإِنَّمَا تَتَقَوَّمُ بِغَيْرِهَا، اور وجودات امکانیہ اپنے غیر کے ساتھ تقوم پیدا کرتے ہیں۔ وَيَنْتَهِي ذَلِكَ إِلَى وُجُودٍ مُسْتَقِلٍ فِي نَفْسِهِ غَنِيٍّ فِي ذَاتِهِ، کہ بہرحال اس کی انتہا ایک ایسے وجود مستقل کی طرف ہوگی جو مستقل ہے فی نفسہ ہی، اور اپنی ذات کے اندر غنی ہے۔ لا تعلق له بشیء تعلق الفقر والحاجہ، ایسا غنی ہے کہ اس کا کسی اور چیز کے ساتھ تعلق فقری اور تعلق حاجتی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْوَاجِبُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ، وہ واجب الوجود ہے، واقعاً اسی طریقے سے واجب الوجود بالذات کے علاوہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں سارے کے سارے موجودات فقیر محض ہیں، کسی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعاً اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کو کائنات کے اندر تمام ممکنات فقیر محض ملیں گے۔ بقول اس عارف بزرگوار مرحوم شبستری کے کہ گلشن راز میں کہتے، سیاہ روئی ز ممکن در دو عالم جدا ہرگز نشد واللہ اعلم۔ واقعاً سیاہ روئی ز ممکن در دو عالم، دونوں عالموں میں ممکن سے یہ سیاہ روئی کہ فقر محض ہے، فقیر محض ہے، جدا ہرگز نشد واللہ اعلم، کبھی جدا نہیں ہو سکتی، کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ ممکن بیچارہ فقیر محض ہے، واقعاً کتنا خوبصورت کا، سیاہ روئی ز ممکن در دو عالم جدا ہرگز نشد واللہ اعلم۔ یا بقول اس عارف سنائی کے مرحوم سنائی کہتے ہیں، لا یہ نافیے در لا الہ الا اللہ نہنگی است کائنات آشام۔ واقعا لا الہ الا اللہ کے اندر یہ جو لا نافیہ ہے یہ ایسا مگرمچھ ہے کہ پوری کائنات کو نگل لیتا ہے۔ واقعا دار وجود کے اندر وجود مستقل کہ جس کو واقعاً وجود کہا جائے
وہ وجود فقط اور فقط رب العالمین کا ہے، واقعاً اسی کا ہے۔ اے دل بکوی عشق گزاری نمی کنی، اسباب جمداری وکاری نمی کنی۔ اے دل چرا عشق کی گلیوں میں تو نہیں جاتی، اسباب جم تو تمہارے پاس ہیں، خب چرا حرکت نمی کنی۔ واقعاً ایسے ہی ہے۔ یہاں بقول حافظ کے کہ میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیز، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز۔ یا بقول مولوی کے، مولانا کے، در خدا گمشو کمالی نست و بس، گم شدن گم کن وصالی نست و بس۔ فانی ہو جا حضرت حق میں، اپنے فقر کے اندر فانی ہو جا، ختم ہو جا، فقط اسی کے وجود کے ذریعے سے اپنا رنگ دکھا اور اپنے فانی ہونے سے بھی فانی ہو جا۔ بہرحال کہ بہت ہی خوبصورت وادی ہے، ہم لوگ توہمات میں آغاز زندگی گزارتے ہیں، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ ما نبودی مو تقاضا ما نبود، لطف تو نہ گفت ما میش نواد، ما عدم ہائیم و ہستی ہا یہ ما، تو وجود مطلق فانی نما، ماں کے باشیم اے تو مارا جان جان، تاکہ ماں باشیم باتو درمیان، تو ہی ہے ہم کیا ہیں۔ برا فتبین، مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ نتیجہ نکلا کہ ان الواجب تعالی هو المفید لوجود ما سوا، ما سوا کے لیے مفیز وجود فقط خدا کی ذات ہے۔ وکما انہ مفیز لہا مفید لآثارها القائمۃ بها، کہ پہلا مرحلہ توحید خالقیت کا، اور دوسرا جس طریقے سے ان کے وجود کا افادہ کرتا ہے، ان کے وہ آثار جو ان کے ساتھ قائم ہے، وہ نسب اور روابط جو ان کے درمیان قائم ہے، ان کا مفیز بھی وہ ہے، یعنی ربوبیہ ہے، یعنی کمالات ثانویہ۔ فإن العلة الموجبة للشيء المكومة لوجوده علة موجبة لآثاره والنسب القائمة به ومكومة لها، اگر وہ علت جو ایک شے کے وجود کو قوام دیتی ہے وہی علت ہے جو اس کے آثار اور ان کے جو آپس میں نسب و روابط ہیں ان کو بھی ایجاد کرنے والی ہے۔ دیکھیں نا، یہ مسلسل دو بیان دے رہے، پہلا بیان خالقیت اصل وجود کے لیے اور دوسرا بیان ربوبیت کے لیے۔ فهو تعالی وحدہ المبدأ الموجد لما سوا المالک لها المدبر لامرها فهو رب العالمین لا رب سوا، یا لا رب سوا، اگر وہی اکیلا ہے جو ما سوا کا موجد ہے، انہی کا مالک ہے، ان کی تدبیر کرتا ہے، وہی رب العالمین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے۔ کہ تتمتن میں وہ مشہور شبہ ثنویت کو ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو جلسہ آئندہ میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیت الطیبین الطاہرین۔